ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرچہ حدیث و علوم الحدیث ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی کے سابقہ پیپر سال 2018 اور 19 کے مکمل حل شدہ معروضی سوالات۔ اس چینل پر سال 2015 تا 20 تک کے تمام پیپر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ ہمارا پہلا کویسچن ہے، فتح الباری اور فتح الملہم کے مصنف کا نام کیا ہے؟ فتح الباری کے مصنف علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہے۔ فتح الملہم کے مؤلف علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہے۔ فتح الباری یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، جبکہ فتح الملہم یہ صحیح مسلم کی شرح ہے۔ علم سند حدیث میں ثلاثیات سے کیا مراد ہے؟ جس میں راوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہوں، ثلاثیات کہلاتی ہیں۔ علم حدیث میں رحلہ سے کیا مراد ہے؟ لفظی معنی رحلہ کا کوچ کرنا، چلے جانا، ترک وطن اختیار کرنا، ہجرت کرنا اور نقل مکانی کے ہیں، جبکہ اس کا اصطلاحی مفہوم محدثین کی اصطلاح میں لفظ رحلہ علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے وہ سفر مراد لیتے ہیں جو حصول علم کی خاطر کیے جائے۔ ان کے ہاں سند عالی کی تلاش، علمی مقامات کی جستجو اور علوم و فنون کی طلب کے لیے یہ سب سفر رحلت ہیں۔ خبر، اثر اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ اصطلاح حدیث میں ہر اس قول، فعل یا تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے جس کی نسبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہو۔ دوسرے نمبر پر خبر کے لفظی معنی تو عام خبر کے ہیں اور اس کی جمع الاخبار ہے، جبکہ اصطلاحی تعریف میں 3 اقوال مشہور ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ خبر بالکل حدیث کے ہم معنی لفظ ہے، یعنی باہم خبر اور حدیث یہ مترادف ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خبر کا مفہوم حدیث کے بالکل برعکس ہے۔ اس مفہوم میں حدیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول کلام کو سمجھا جاتا ہے، اور خبر اس کلام کو کہتے ہیں جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو بلکہ کسی اور شخصیت سے منسوب وہ کلام ہو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حدیث سے زیادہ عام لفظ خبر ہے، یعنی حدیث اس کلام کو کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اور خبر اس کلام کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور شخص سے منقول ہو۔ عموماً علماء محدثین دوسرے قول کی نسبت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں خبر کی وضاحت آسان ہے۔ اگر پہلے اور تیسرے قول کو اپنایا جائے تو تمام اخبار احادیث میں شامل ہو جائیں گی اور حدیث کا اطلاق خبر پر بھی ہونے لگے گا۔ ابتدائی محدثین خبر کو بھی حدیث ہی جانتے تھے، مگر تدوین فقہ کے زمانے میں خبر کو حدیث سے الگ کر لیا گیا۔ تیسرے نمبر پر اثر اس کے لفظی معنی ہے کسی چیز کا باقی ماندہ نشان یا علامت۔ اصطلاح میں اس کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لفظ اثر حدیث کے ہم معنی ہے اور باہم دونوں مترادف ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس لفظ کا مفہوم حدیث کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں اثر وہ قول یا فعل ہے جس کی نسبت صحابہ کرام یا تابعین یا تابع تابعین کی طرف کی گئی ہو۔ محدثین عظام اثر کا مفہوم دوسرے قول کی نسبت سے لیتے ہیں، یعنی وہ اثر کو صحابہ کرام، تابعین یا تابع تابعین کے قول کو لیتے ہیں۔ حجیت حدیث سے متعلق ایک قرآنی آیت لکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ متفق علیہ حدیث سے کیا مراد ہے؟ متفق علیہ ایسی حدیث جس کو بخاری و مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہو۔ ان کی تعداد 1906 ہے۔ سند حدیث میں راوی پر طعن ایک سبب جہالت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ طعن کا لفظی معنی ہوتا ہے نیزہ مارنا۔ طعن کا مطلب یہ ہے کہ راوی کی عدالت و ثقاہت میں کلام کیا اور کسی وجہ سے راوی کی عدالت کو مجروح قرار دیا جائے۔ ان طعن کے اسباب میں سے ایک سبب جہالت بالراوی ہے،
لغت میں جہالت علم کا متضاد ہے۔ اصطلاح میں راوی کی ذات یا صفات کے غیر معروف ہونے کو جہالت کہتے ہیں۔ اس کی درذیل صورتیں ہو سکتی ہیں: نمبر 1، راوی کی صفات بہت زیادہ ہوں اور اس کا تذکرہ کسی خاص مقصد کے لیے مشہور صفت کی بجائے دوسری صفت سے کیا جائے، اس صورت میں وہ مبہم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اسناد میں نام نہ لینے کی وجہ سے جہالت ہوتی ہے اور مبہم الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعارف کے لیے محدثین نے مبہمات نامی کتابیں تحریر کی ہیں۔ تیسرے نمبر پر کئی راوی بہت تھوڑی روایات والے ہوتے ہیں اور ان کے تلامذہ بھی کم ہوتے ہیں۔ عام واقفیت نہ ہونا باعث جہالت ہوتا ہے۔ ایسے راویوں کے لیے محدثین نے وحدان نامی کتابیں لکھی ہیں۔ بیع کی دو ممنوعہ صورتیں لکھیے۔ بیع کی دو ممنوعہ صورتیں بیع ملامسہ اور بیع منابذہ ہیں۔ انما الطاعۃ فی المعروف کی وضاحت کیجیے۔ صرف اور صرف نیکی کے حکم کی تعمیل کرنا۔ اگر خلاف شرع کوئی حکم دیا جائے تو قابل قبول نہ ہو، خواہ حکم دینے والا ان لوگوں میں سے ہو جن کی اطاعت کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو۔ تعمیر مسجد کی فضیلت میں ایک حدیث لکھیے: من بنا للہ مسجدا یذکر فیہ اسم اللہ تعالی بنا اللہ لہ بہ بیتا فی الجنہ۔ جس شخص نے اللہ کے لیے ایسی مسجد بنائی جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ اس کے لیے اس کے بدلے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق زندگی برقرار رکھنے جتنا کر دے۔ مستدرک اور معجم کا کیا مطلب ہے؟ کسی محدث کی شرائط پر پورا اترنے والی احادیث جو اس کتاب سے رہ گئی ہوں ان کو اس مصنف نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہو، مستدرک کہلاتی ہے۔ معجم اپنے اساتذہ اور شیوخ کے ناموں کی ترتیب پر احادیث کو جس کتاب میں جمع کیا گیا ہو معجم کہلاتی ہے۔ خبر عزیز اور خبر غریب میں راویوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ خبر عزیز میں راویوں کی تعداد کم از کم 2 ہو اور خبر غریب میں راویوں کی کم از کم تعداد 1 ہوتی ہے۔ حدیث معلق اور معضل میں فرق بیان کیجیے۔ ابتدائی سند سے اگر راوی محذوف ہو تو معلق سند کے درمیان سے اگر 2 راوی پے در پے گرے ہوئے ہوں تو وہ حدیث معضل کہلاتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔